صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، تو انسان کو تخلیق فرمانے کے ساتھ ہی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں بھی اتاری اور ان کو بھی پیدا فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آزمائشیں اتاریں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو صبر کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اسی کے اوپر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو یحییٰ وہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ حضرت ابو یحییٰ وہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ، اور یہ بات صرف مومن ہی کے لیے نہیں ہے کہ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اسے دکھ یا تکلیف پہنچتا ہے، خوشی پہنچی تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، تکلیف پہنچی تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، تو فرماتے ہیں فکان خیرا لہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں درس یہ ملا کہ تمہیں کوئی خوشی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غم پہنچا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو پھر بھی صبر کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے بھوک کے ساتھ، مال کے اندر کمی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اور جو صبر کرنے والے ان کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت یہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے، انسان کو تکلیف پہنچی یہ انسان کے لیے آزمائش ہے کہ کیا اس مصیبت کے عالم کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ مالک اور وہ رحمان اور رحیم ذات کہ جس نے انسان کو ہر قسم کی آسائشیں بھی عطا فرمائیں، اگر وہ اس انسان کے اوپر کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی مصیبت پہنچ گئی تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ نے جو یہ تکلیف پہنچائی اسے یا جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، اس تکلیف کے اوپر وہ مالک کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ مالک کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا بے صبری کے اندر وہ اپنے آپ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی ایسے الفاظ تو ادا نہیں کرتا جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچے، آزمائش آ جائے، تو سب سے پہلا کام جو مسلمان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرے، صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال کے اندر، خواہ خوشی ہو، غمی ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اسے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ کبھی اس کے اوپر نعمت کم بھی ہو جائے تو اس کے اوپر واویلا نہیں، بلکہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا
شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔